السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ویورز اور اپنے سبسکرائبرز کے لیے تربیت نشست کا جو آغاز کیا ہے، اس میں ہم سلسلہ بسلسلہ تربیت نشست کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 3 نشستیں ریکارڈ ہو چکے ہیں، یہ چوتھی نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہم اپنے تربیت یافتہ دوست احباب جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہم سے باقاعدہ تربیت لے رہے ہیں، جو ہم سے رابطہ رکھتے ہیں اور ہم سے باقاعدہ اجازت لے کر جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ باتیں ہیں کہ تربیت میں ہم اس بار یہ چیزیں بتائیں گے کہ بندش کیا ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ ان 3 چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا علاج اور اس کی تشخیص وغیرہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ کو 3 چیزیں بتانا مقصود ہے۔ پہلی چیز ہے بندش کیا ہوتی ہے۔ بندش کو سمجھنے کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیں، کسی بھی چیز کو تصور میں لائیں اور اس کو زنجیر سے جکڑ کر تالا لگا دیں۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں تصور کر لیں، اس کو بندش لگانا کہتے ہیں۔ یہ ایک مختصر اور جامع تعریف بندش کی ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا یہ سمجھانے کے لیے آپ کو دنیاوی مثالیں دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کی گاڑی کرائے پر چلتی ہو اور اس کو آپ زنجیر سے باندھ کر تالا لگا دیں تو وہ اب نہیں چل سکے گی۔ یہ ایک پہلی مثال ہے، یہ دنیاوی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح کسی کی دکان یا کاروبار کو زنجیر سے باندھ کر تالا لگا دے تو اب وہ کاروبار یا دکان نہیں چلے گی، مسلسل نقصان ہی ہوگا۔ یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب عامل کسی کی بندش کرتا ہے تو وہ اس طرح تصور کرتے ہوئے، جس کی بندش کرنی ہوتی ہے وہ اس طرح تصور کر کے کسی کی دکان کو، یا جس طرح میں نے گاڑی کی مثال دی ہے، تو اس طرح اس کی گاڑی کے کرائے کی جو آمدنی آتی ہے اس کو بند کرنے کا مقصود ہو۔ مثال کے طور پہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بندش ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو، بلکہ کسی غیر مسلم کو بھی اس طرح کی اذیت دینا اور پریشان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات دشمن ایسا ہوتا ہے کہ جو شریر ہوتا ہے، پھر وہ نقصان دیتا ہے دوسرے مسلمانوں کو یا ظلم کرتا ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے اذیت دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسی چیزوں کے لیے یہ کام ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو بلا جواز کسی کو پریشان کرنا یہ انتہائی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ظالم آدمی ہے، وہ اپنے زیر اثر جو بچے کام کرتے ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے، آپ سمجھانے کے لیے اس کی دکان کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ تصور کریں گے، تصور کر کے اس کی دکان کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے چاروں طرف سے آپ نے زنجیر سے جکڑ دیا اور پھر اس کو تالا لگا دیا۔ یہ تصور ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کی دکان کو مسلسل نقصان ہوتا رہے گا یا پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل بند ہو جائے گی۔ اب اسی طرح اگر کوئی بچہ بہت زیادہ ذہین ہے اور کوئی بدتمیز آدمی ہو، اس طرح کا خبیث حاسد ہو، تو وہ کسی بچے کے ذہن کو اس طرح سے بند کرنا چاہتا ہے، اس کو بندش کرنا چاہتا ہے، وہ بچے کے ذہن کو تصور میں لا کر اس کے ارد گرد زنجیر باندھے گا تصور میں اور پھر تالا لگا دے گا، یعنی اس کے ذہن کو بند کر دیا۔ اب وہ اس کا بچہ بالکل ذہنی طور پر کمزور ہوتا جائے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بچے کا تو ویسے کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہیں کہ بندش ہوتی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ دوسرے ملک جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، اس کے اہل خانہ نہیں اس بار راضی کہ وہ جائے، وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتا وہاں پر رہ کر، حالانکہ وہ پاکستان میں رہ کر یا اپنے ملک میں جس کنٹری میں بھی ہے وہاں پر رہ کر وہ اچھا کاروبار کر سکتا ہے، لیکن وہاں سے پھر بھی وہ اتنے سال دور جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اس باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو نہیں جانے دینا چاہتے تو پھر اس کو بالکل اگر جائز طریقہ بنتا ہو تو پھر اس کو روکنا ضروری بن جائے شرعاً، تو پھر وہ روکنے کے لیے بندش کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیروں میں تصوراتی طور پر زنجیر ڈال کر تالا لگا دیں۔ یہ جتنے بھی تالے لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ عملیات بھی ہوتے ہیں، وہ عملیات ساتھ کر کے تالا لگائیں گے تو بندش ہوتی ہے۔ اب کوئی ایسے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی حضرت جی نے بتایا تو ہم تالے لگانا شروع کرتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساتھ میں عملیات ہوتے ہیں، وہ ہم نے اس لیے نہیں تذکرہ کیا کیونکہ وہ ابھی مقصود بھی نہیں ہے، اور اس طرح ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ بندش کسی بھی چیز کی لگائی جا سکتی ہے، بندش لگائی بھی جاتی ہے اور لگ بھی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے اور یہ روحانی معالجین کو سمجھانے کی چیز ہے، عوام کو سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ بندش ہوتی کیا ہے وہ اس مثالوں کے ذریعے ہم نے سمجھایا۔ عوام کے لیے بحث اتنا کافی ہے کہ بندش لگتی ہے اور بغیر علاج کے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے سوال، بندش کیا ہوتی ہے۔ اب دوسرا کویسچن ہے، بندش کیسے لگتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ بندش لگنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، صرف روحانی وجوہات کا ذکر کریں گے۔ روحانی وجوہات میں 3 بڑی وجوہات ہیں، یعنی اور بھی ہو سکتی ہیں، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بیسک 3 چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کی آگے شاخیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ جب آپ بیسک کو سمجھ لیں گے تو پھر باقی باتیں بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نظر بد۔ یہ بعض اوقات اپنی ہی نظر بھی لگ جاتی ہے، والدین کی بھی لگ سکتی ہے، قریبی رشتہ دار کی لگ سکتی ہے، یا ملنے والے دوست احباب کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو نظر کے ذریعے سے بھی بعض اوقات بندش کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی اس کی قسم بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سحر یعنی جادو، حاسدین وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں، وہ جادو کے ذریعے سے
یا تو خود عمل کر کے آپ کی بندش لگا دیتے ہیں، کسی بھی طور پہ کاروبار کو یا کسی بھی چیز کو وہ بندش لگا دیتے ہیں، یا کسی سے عمل کروا کر لگوا دیتے ہیں، یہ اس کی دوسری صورت بنتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں، جنات و شیاطین کبھی شرارت کی وجہ سے یا پھر انتقام، یعنی بعض اوقات کسی جنات کے بچے کو مار دیا غلطی سے، جو کوئی بھی ایسی صورت بن جائے جس سے کسی جنات کو اذیت پہنچی، کسی کے گھر میں موجود تھے جنات اور وہاں پر وہ گئے جا کر کوئی ایسی حرکت کر دی کہ ان کو اذیت ہوئی، تو وہ انتقاماً بھی بندش لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں بیسک ہیں جس سے بندش لگائی جاتی ہے۔ اب یہ کویشچن نمبر 2 کا جواب تھا۔ ابھی تیسری بات، آخری اس نشست کے حوالے سے آخری بات، بندش ختم کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ امید ہے ہم نے جو پہلے باتیں بیان کی ہیں آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ جب تک تالا نہیں کھولیں گے کام نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ حقیقت میں کسی کے پاؤں میں زنجیر باندھ کر تالا لگا دیا جائے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے دعائیں کرتا رہے اور کوئی تدبیر بھی نہ کرے؟ ظاہری بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی اللہ کا نیک آدمی ہے، وہ دعا مانگے تو اللہ زنجیریں توڑ دے، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ ایک ظاہری طور پر جو ظاہری اسباب ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور تالا کھولنے کے لیے اس دنیا کا اصول چابی ہی ہے، اس اعتبار سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ صحیح نہیں کہ کوئی بندہ اسی طرح بس تالا لگا اور وہ کہے کہ دعائیں مانگتا رہے تو یہ تالا کھلتے نہیں، یہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بندش لگنے کے بعد صرف دعائیں نہ کریں بلکہ تالا کھولنے کی حتی الامکان تدبیر بھی ساتھ ساتھ کریں اور ساتھ پھر آپ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ یہی صحیح طریقہ اور اسی سے بندش سے نجات آپ کو مل سکتی ہے۔ تدبیر کیا کرنی ہے؟ وہ تدبیر ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تالا لگا ہو اور آپ کے پاس چابی نہ ہو تو تالا کھولنے والے کو بلائیں اور تالا کھلوا کر اس کی اجرت ادا کر دیں۔ اسی طرح روحانی طور پر تالا کھولنے والے ہی بندش کا تالا کھول سکتے ہیں۔ خود سے کوشش کرتے رہنے سے کبھی کبھار اگر کامیابی ہو بھی جاتی ہے، مگر صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ کسی ماہر کو آپ بلوائیں اور بلا کر آپ اسے تالا کھلوائیں۔ وہ کام ٹھیک بھی کرے گا، جلدی بھی کرے گا اور کام خراب بھی نہیں کرے گا۔ جتنا وہ ماہر فن ہوگا اتنا ہی جلدی کام بھی کرے گا اور وہ اچھا کام کرے گا۔ یہی حال روحانی معالجین کا ہوتا ہے جو علاج کرتے ہیں۔ جتنا ماہر ہوں گے وہ بندش کو سمجھیں گے اور اس کا توڑ بھی اسی حساب سے کریں گے۔ جس طرح تالا کھولتے وقت ضرب لگائی جاتی ہے، صحیح ضرب لگے تو تالا کھل جاتا ہے ورنہ نہیں کھلتا۔ اگر تالا بڑا ہو اور مضبوط ہو اور ضرب کسی چھوٹی چیز سے لگائی جائے تو بھی ظاہری بات ہے تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح جس طرح کی بندش ہو اس سے بڑھ کر اگر علاج کریں گے، اس سے بڑھ کر اگر مؤثر چیز ان کو دیں گے اور مؤثر انداز کے ساتھ تمام اصول ضوابط کے ساتھ اگر آپ اس کا علاج کریں گے روحانی بندش کا، تو پھر بہت جلد مریض کی بندش سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ مریض کا وقت اور پیسہ برباد ہوگا اور کام بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو بہت دیر سے ہوگا۔ اسی طرح مریض روحانی معالج اور روحانی علاج سے بدزن ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے سبسکرائبرز ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دوست احباب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے اگر تربیت حاصل کریں تو پھر علاج کریں۔ ہم نے جو نشستیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر جو پلے لسٹ ہے تربیت نشست کے حوالے سے، اس کو آپ جا کر چیک کریں تو ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود سے تالا اس وقت کھولنے کی کوشش کریں جب آپ کچھ کھولنا جانتے ہوں، ورنہ اس اصول پر عمل کریں جس کا کام اس کو سانچیں۔ تو ہمارے دوست احباب انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ہماری تمام ایپیسوڈز کو، ہمارے تمام نشستوں کو مکمل طریقے سے سنیں گے، سمجھیں گے، ان کو لکھ لیں گے اور پھر جو خاص عمل کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اس کی اجازت لیں گے اور پراپر اس کی تربیت لیں گے تو پھر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بندش کے معاملات، تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اس کی تشخیص کیسے کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے اور پھر اس کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں بھی بیان کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ البتہ اگر کوئی مریض ہو ایسا جس کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشنز ہوں تو وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بہترین سے بہترین علاج کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی نیک دعا میں یاد رکھیے گا۔